بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ووهبنا له اسحاق ويعقوب وكنا هدينا ونوحا وهدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب يوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين صدق الہ العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے دو مختلف صورتوں سے دو آیتیں قرآن شریف کی، پہلی جو آیت ہے وہ سورہ نساء چوتھا سورہ ہے اور آیت نمبر 163۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تیری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ دوسری جو آیت ہے وہ سورہ انعام چھٹا سورہ آیت نمبر 84۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشا، اور ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کا بدلہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین و ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی نشست میں یہ پہلی ہماری گفتگو ہوگی، اور فیروز اللغات کے صفحہ 192 کے مطابق لفظ ایوب جو ہے وہ کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، اور ایک مشہور پیغمبر جن کا صبر مشہور ہے یہ ترجمہ کیا گیا۔ معنی نہیں بتایا گیا کہ ایوب کے معنی کیا ہے، اور انگلش میں جاب کہتے ہیں، لیکن صحیفہ ایوب یا حضرت ایوب علیہ السلام کی کتاب جو عبرانی زبان میں ہے اس میں 42 ابواب یعنی رکوع ہیں اور 1106 آیاتیں ہیں، جو 24 مقام پر اس میں ذکر ہے۔ ویسے 63 مقام پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر پورے کلام مقدس میں ہے، اور عبرانی زبان میں جو لفظ ہے ایوب ہے عربی زبان کا نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے واپس آنا۔ آپ کی سن پیدائش 1900 قبل مسیح، رہائش اوج کے علاقے میں تھا، عوض کو بھی کہتے ہیں اس کو، جو موجودہ عرب ہے، اور دور آپ کا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بتاتے ہیں، اور صفت کتاب مقدس کے مطابق آپ کو صابر کہا جاتا ہے۔ اور کتاب مقدس کو جاننے کے لیے کہ بہت ساری باتیں جو قرآن میں صرف 4 مقام پر ذکر کیا گیا، جس کی 2 آیت ہم نے آپ کی خدمت پیش کی، 2 ہم آگے چل کے پیش کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعات ہے وہ کتاب مقدس کے مطابق جو صحیفہ حضرت ایوب ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ تیسرے حسن نامہ کلام میں جو 2 آیت ہم نے پیش کی کہ ہاں تیری طرف ہم نے وحی بھیجی، کس کی طرف؟ یہ پیغمبر اسلام کے بارے میں رہا، اور نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ عزیز، ہم دوسری آیت یعنی چوتھی آیت جب ہم آپ کی اس کتاب سے ہے، لیکن سرنامہ کلام کی طرف دوسری آیت ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكنا ذلك نجزي المحسنين۔ عزیزان گرامی، اور ہم نے یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو، اسحاق اور یعقوب بخشا، اور ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان اور ایوب اور یوسف، موسیٰ اور ہارون، اور اس طرح ہم نیکوکاروں کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بزرگ سے جب ان دونوں آیت کے بارے میں استفسار کیا گیا، پوچھا گیا کہ انبیاء کرام کے اسماء مبارک میں تسلسل کیوں نہیں ہے، یعنی قرآن شریف میں تسلسل نہیں ملتا، کبھی ابراہیم کا نام بعد میں آتا ہے، کبھی یعقوب کا نام پہلے چلا جاتا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے شروع میں آتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو آخر میں آئے، اس اعتبار سے دیکھیں تو اب کیسے معلوم ہو کہ یہ آیت جو ہے کس نبی کے شان میں ہے، کیونکہ سب کا نام ہے؟ تو وہ فرمانے لگے چونکہ قرآن شریف میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہیں، یعنی سوالات کسی نے کیے ہوں گے۔ اب یہ نہیں واضح ہو رہا ہے کہ سوالات ہندو نے کیے، سکھ نے کیے، عیسائی نے کیا، یہودی نے کیا، مسیحی نے، کس نے کیے سوالات؟ بہرحال کہتے جوابات کے مطابق آیت کا نزول ہوا ہے، یعنی جیسے سوالات ہے ویسے جوابات آئے،
اور اسی لیے تسلسل نہیں ہے۔ یوں تو پورے قرآن شریف میں جب ہم نے مطالعہ کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کل 4 مقام پر ہے، اور کتاب مقدس میں یہ جو ان کا صحیفہ ہے، اگر صحیفہ سے استفادہ کیا جاتا تو پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے 2 آیت پیش کی سورہ نساء کی آیت نمبر 63 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں، اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر 83 اور سورہ صاد میں آیت نمبر 41 ہے۔ جبکہ کتاب مقدس میں ایوب کا جو صحیفہ اس کے پہلے رکوع میں 1، 8، 9، 22 اور دوسرے رکوع میں 3، 7، 10 اور 32، 32ویں رکوع میں 1، 2، 3 اور 33 رکوع میں 1 اور 13، 34 رکوع میں ہے 35 اور 36 اور 35 رکوع میں 16 اور 42 رکوع میں 7، 8، 9، 10، 12، 15، 16، 17 اور حضرت حزقیل علیہ السلام کے صحیفے میں 14 رکوع کی 14ویں آیت میں ہے، اور یعقوب کا جو خط ہے اس کے 5ویں رکوع کی 11ویں نمبر آیت ہے۔ ایسا نہیں کرے ہم چلتے ہیں کہ از روئے قرآن شریف حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات، جو لفظ صبر ہے سنتے ہی ہر ایمان کے ذہن میں آتا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام ہی کا نام کیوں آتا ہے؟ ایک موقع پر ان کی بیوی نے کیا صلاح دیا جس پر وہ توحید کا علم بلند کیا تھا انہوں نے؟ اب اس کا جواب پہلے تو ہم قرآن سے دیں گے، یہ قصص الانبیاء سے، ہم دوسری نشست میں اسی سوال کے جواب کو کتاب مقدس کے مطابق دیں گے، چونکہ آج ہم صرف پیش کر رہے ہیں قرآن شریف کے مطابق اور قصص الانبیاء کے مطابق۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سلسلہ میں مزید 2 آیت قرآن شریف ہی سے پیش کر رہا ہوں، جس طرح ہم نے آپ سے کہا کہ حضرت ایوب کے حیات پاک کے بارے میں انہی کے صحیفے کسی وقت کی کمی کے باعث تفصیل سے نہیں بغیر اقتباس ہے۔ تو سورہ انبیاء کی آیت 83-84 میں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور جب ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے روگ لگ گیا ہے، یعنی بیماری لگ گئی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو ان کی تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کے بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور صاد جو 38واں سورہ ہے قرآن شریف کا آیت نمبر 41 سے لے کر کے ہم 44 سے 4 آیت پیش کریں گے، چونکہ تسلسل اس میں آخر 44 آیت میں آپ غور فرمائیے گا۔ وَذِكْرَ عَبْدِنَا أَيُّوبَ إِنَّ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنَّ مُسَنَّا الشَّيْطَانَ بِالنَّصْبِ وَالْعَذَابِ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور تکلیف دے رکھی، یعنی عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، تو کیا عذاب میں مبتلا کرنا شیطان کا کام ہے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے۔ آئیے ہم 42ویں آیت میں تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکلا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں ہے، یعنی پانی دیا۔ اور 43 میں وَهَبْنَا لَهُ أَهْلًا مِثْلَهُ مَعَ رَحْمَنَا مِنَّا وَذِكْرَ أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو اہل و عیال ان کے ساتھ ان کے برابر بخشے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت رکھنے والوں کے نصیحت ہے۔ اور اب 44 آیت کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم عربی سے اکتفا کر رہے ہیں اور صرف ترجمہ پیش کر رہے ہیں اپنی خدمت میں۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، اور وہ بڑے اچھے بندے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام واقعی صابر مانے گئے ہیں، پورے یعنی انبیاء میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ان چاروں قرآنی آیت میں صبر ایوب وجہ تسمیہ یا سبب کا پتہ نہیں چلنا کس وجہ سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی، سوچنے کا مقام ہے۔ ہاں البتہ سورہ صاد میں کہ وَذِكْرَ عَبْدِنَا أَيُّوبَ، کہ ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب میں پہنچا، یعنی ایذا دے رکھی ہے۔ اس آیت میں ایک بات قابل غور ہے کہ واقعی عذاب پہنچانا یا عذاب میں مبتلا کرنا ابلیس کا کام ہے یا پروردگار عالم کی طرف سے ہوتا ہے؟ اب دوبارہ اس آیت پہ دیکھتے ہیں کہ 44 نمبر کے، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے، وَخَذُوا بِيَدِكَ ذِقْسًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُوا، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا پکڑ اور قسم کو نہ توڑ، بے شک ہم نے ایوب کو صابر پر اور بڑے اچھے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اس آیت 44 میں جو وجہ تسمیہ کا پتہ چل رہا ہے کہ ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار لو اور قسم نہ توڑو۔ سوال یہ کہ کس لیے اور کیوں حضرت ایوب کو جھاڑو لے کر کے کس کو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اس سلسلے ہم جب قصص الانبیاء تالیف حافظ عماد الدین ابو الفضل اسماعیل ابن کثیر متوفی ہے 774 ہجری،
مترجم ہے علامہ طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، صفحہ 255 سے 261 حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں، لیکن جب صفحہ 256 اور 58 میں دیکھتے ہیں تو ان کی آزمائش کے ایام اور مصائب کا ذکر کرتے ہوئے وہ صفحہ 297 پر لکھتے ہیں کہ مال مویشی اولاد ختم ہو جانا، صرف ایک بیوی ساتھ رہ گئی اور وہ خدمت کرتی تھی۔ اور مختلف روایت نقل کرتے ہیں کہ وہب نے 3 سال اور انس نے 7 سال اور کئی مہینے سے مسائب مبتلا، پھر بنی اسرائیل نے ایک کوڑے میں کے ڈھیر میں ڈال دیا، یعنی ایوب علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا، اور کیڑے پڑ وغیرہ آپ کے جسم مبارک پر چلنے لگے۔ حمید نے کہا کہ 8 سال، سعدی کہتے ہیں کہ ان کا گوشت گر کر ختم ہو گیا تھا، حتیٰ کہ صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور ان کی جو زوجہ تھیں وہ ریت لے کر، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں خاک لے کر، وہ لکڑی جو جل جاتے ہیں اس کے جو راکھ ہوتی ہے وہ لے کر آئی تھیں اور ان کے نیچے بچھا دیتی ہیں، وہ اس میں وہ نرم ہونے کی وجہ سے وہ جذب ہو جاتے ہیں اس میں، اور خدمت کرتے ایک طویل عرصہ گزر گئے، آپ طویل عرصہ علیل رہے۔ اور ایک مرتبہ آپ کے زوجہ نے کہا آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے۔ یہ غور کیجئے کہ اسی جو بیوی نے کیا کہا تھا، یہ ہم دوسری نشست میں اصل بات بتائیں گے، لیکن آج صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں اس نے کفر کرنے کا کہا تھا کہ خدا کا انکار کر کہ اس نے تجھے عذاب بخش دیا ہے، عذاب میں رکھا ہے، اسے تکفیر کر جا۔ اور جبکہ یہاں انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار دعا کریں کہ وہ آپ کو ان مصائب سے رہائی فرمائے گا، تو آپ نے حیرت انگیز جواب میں مرحمت فرمایا کہ 70 سال تک رب العالمین نے صحیح سالم رکھا اور کچھ نہیں ہوا، تو 70 سال تک میں صبر تو کر لوں، وہ برابر خدمت کرتی رہی جب کہیں کام کاج نہ ملا، چونکہ ایسا بھی وقت آیا تو ان کے پر بقول قصص الانبیاء کے کہیں کام کاج نہ ملا تو وہ کیا کرتی یہ کہ بعد دیگرے گھر کے سامان بھی بیچ دی اور سب کچھ ختم ہو گیا، تب وہ جا کر کے کسی جہاں ملازمت اختیار کرتی ہیں۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ تو فلاں کی بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں بھی یہ مرض آ جائے۔ آج کورونا بہت زبردست اس منزل پر عیاں ہو رہا ہے کہ کہیں کورونا تو نہیں ہو گیا تو اس وقت ان کو، جبکہ کورونا تو آج کی یاد ہے، وہ کون سا مرض لاحق ہو گیا تھا جو لوگوں کوڑے پر بھیگ گئے، اور پھر وہ ان کے گھر تک جانے نہ دیا کہ نہیں اس کو نہ آنے دو۔ آج بھی وہی ہے کہ ہاتھ نہ ملاؤ، نہ ملو کسی سے، ہم بغل گیر نہ ہو، چونکہ بہت مہلک مرض ہے اور ایک دوسرے کے جسم سے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو کیا ایسا کوئی مرض ایوب علیہ السلام کو؟ عزیزان گرامی، وہ کہتے کہ پھر ان کی وہ کہتے 2 مینڈیاں تھیں، مینڈیا ہندی زبان میں کہتے ہیں چوٹیوں کو، جو چوٹی باندھ کر 2 طرف سے لٹکائی جاتے اس کو جوڑے باندھ دیتے 2 طرف سے، تو وہ بھوک کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو ایک کو بیچ دی، کسی مالدار لڑکی عورت کے بیٹی کو، اور پھر اسے کھانا لے کے آتے، بڑے مزیدار کھانا تھا، دوسرے دن پھر بھی کھانا نہیں ملا تو انہوں نے پھر دوسری چوٹیاں بیچ دی، سر منڈوا گئی، اور جب آئی تو ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کہ یہ کھانا کہاں سے اتنا زبردست، اتنا خوشبودار کھانا، جب تک بتاؤ کہ نہیں میں کھاؤں گا نہیں۔ یہ سارے قصص الانبیاء کی میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، جو کہ کہیں بھی کسی آیت میں اس کی انڈیکیٹ نہیں کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اپنا سر دوپٹہ ہٹائیے، چادر ہٹائے تو دیکھا گنجا یہ تو نہیں کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ قسم کھائی تھی کہ ہم تجھے 100 کروڑ درے لگاؤں گا۔ اور اسی بات کو صفحہ 261 میں ایک اور مزید وضاحت کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کو شیطان جو طبیب کی صورت میں ہاتھ ملا تھا، ایوب علیہ السلام کے لیے دوا بنائی اور بیوی سے کہا کہ دیکھ، خبر دی کہ حضرت ایوب پہچان گئے کہ یہ تو شیطان ہے، تو پھر 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی۔ تب خدا نے ان سے کہا کہ تو اپنے ہاتھ میں جھاڑو کا مٹھا لے کر مار اور قسم نہ توڑ۔ دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، عجب عجب روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم ذرا آیت کا خلاصہ قصص الانبیاء کے طالب جو ہیں حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر متوفی 774 ہجری سے قبل ایک اور بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے امام الکبیر ابو محمد حسین الفارابی بغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو متوفی 516 ہجری، یعنی ان سے بھی 200 سال پہلے کے ہیں ابن کثیر سے۔ وہ تفسیر بغوی جلد 4 کے صفحہ 133 میں رقم تراز ہیں کہ بعض کتابوں میں لکھا، اب وہ کہتے ہیں اس زمانے کہہ رہے ہیں بعض کتابوں میں لکھا ابلیس نے عورت سے کہا کہ تو مجھے ایک سجدہ کر لے، میں تیرا مال اور اولاد واپس کر دوں گا اور تیرے شوہر کا بھلا چنگا کر دوں گا۔ عورت نے واپس سے حضرت ایوب اسلام سے اس کی اطلاع دی کہ ایسی سی باتیں، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ دشمن خدا تیرے پاس دین سے بہکانے کے لیے آ پہنچا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس وقت کوئی دین نہیں تھا، ایسا کوئی شریعت کی کتاب نہیں تھی، پھر وہ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے قسم کھائی کہ اگر اللہ مجھے تندرست کر دے گا تو میں 100 تازیانے ماروں گا۔ مزید لکھتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ ابلیس کو اب یہ خیال ہو چکا کہ آپ کی بیوی اس کو سجدہ کر لے گی
اور اس نے بیوی کو اور مجھ کو کفر کی دعوت دینے کی جرت کی ہے۔ اس وقت آپ نے دعا کی، اور ایذان من، حالانکہ کلام الہی اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ابلیس ملعون نے صرف ایک ہی ہستی سے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کر، کسی اور سے کہا ہی نہیں۔ اور یہ کب اور کس کا واقعہ اور کہاں سے کہاں ضم کیا گیا ہے؟ مورخین نے اور راویوں نے کہاں کی بات تو کس سے کہاں سے لا کے جوڑتے ہیں، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کل حشر میں جب کھڑے ہوں گے اور خدا جب پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے۔ میں شزدر ہوں کہ کس ایمان سے خدا کے حضور کھڑے ہو کر جواب دیں گے، اور خدا کہے گا، زباں پہ تالے لگ جائیں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ جائیے سورہ بقرہ کے اس میں آیت الکرسی میں واضح لکھا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم اس چیز کو ایک دفعہ اور غور کرتے ہیں کہ لوقا رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کے 5ویں رکوع کے 4 سے 7 آیت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمائش کے آخری ایام تھے، میں آخری سوال پر انہیں کافی اونچائی پر لے جا کر دنیا کی سب طلعتیں پل بھر میں دکھائی گئی، اور پھر ابلیس کہتا ہے کہ سارا اختیار اور شان و شوکت میرے قبضے میں ہے، یہ سب میں تیرے سپرد کر دوں گا، اور جسے چاہتا ہوں سپرد کر دیتا ہوں، پس اگر تو میرے آگے مجھے سجدہ کرے تو تیرا ہوگا، یہ سب تیرا ہو جائے گا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ آپ نے دیکھا کہاں کی بات تھی اور کہاں لے آ کے اس کو ضم کیا گیا۔ کیوں؟ عزیزان گرامی قدر، آج جب نوجوان سوال کریں گے کہاں سے جواب دیا جائے گا؟ سوچئے، غور کیجئے کہ کہاں کہاں لغزش ہو گئی ہے، کیوں کی گئی؟ کیونکہ جواب کسی کے پاس نہیں، چونکہ جو رائٹر ہے، جو لکھنے والے مصنف اس دنیا میں نہیں رہے، خدا ان کو غریق رحمت کرے۔ یہ ضمناً بات آ گئی، اسی لیے ہم نے اپنے سامعین کی جانب پھر ہم اسی اپنے مطمئن نظر کے جب چلتے ہیں جو ہم نے 2 مختلف آیت کے واقعہ پیش کیا کہ اس میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا خدمت گاروں کو جو آپ کی بھلائی میں ہو اسے جھاڑو سے مارا جائے؟ سوچئے، غور کیجئے گا، کیا مقام نسواں اتنا پست ہے، اتنا حقیر ہے کہ ساری عمر خدمت کا صلہ اس کو جھاڑو مار کر دیا جائے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیسا عدل ہے؟ یہ کون سی شریعت میں ہے؟ میری سمجھ سے بالا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ خدا نے کب کہا کس کو ایسا؟ آئیے تیسری بات، کیا رب العالمین کی بھی نگاہ میں ذات نسمت ذلیل اور حقیر ہے؟ نہیں عزیزو، اس نے تو آدم اسلام کے لیے جو پستی سے جس نسواں کو بنایا تھا اس تو معاون اور مددگار بنایا تھا۔ اس کی کوئی وقت ہی نہیں کہ اگر کوئی مانے یا نہ مانے، اگر اس سے مذہب بدنام ہو رہا ہو۔ ہم دور جدید میں رہ رہے ہیں، تحقیق کے اس منزل پر پہنچ رہے ہیں جہاں کئی سیاروں میں کمن ڈالی جا رہی ہے۔ تو پھر سوچئے عزیزو، پھر کیا ہوگا؟ اب چند دقیقے رہ گئے ہیں، میں اس سوال کو مکمل کر دوں۔ اب آپ سے ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ۔ معاذ اللہ کہ حضرت آدم اسلام نے جب ابلیس کے کہنے پر حضرت حوا جنت میں جس ممنوع درخت کے پھل کو توڑ کر خود بھی کھائیں اور حضرت آدم اسلام کو کھلایا، تو حضرت آدم اسلام نے کیا اپنی زوجہ کو جھاڑو سے مارا تھا؟ سوال تو اٹھتا ہے۔ کیا حضرت نوح نے اپنی بیوی کو مارا؟ کیا حضرت ابراہیم اسلام نے حاجرہ کو گھر سے بھاگ جانے پر مارا جھاڑو سے؟ نہیں عزیزو۔ کیا حضرت اسماعیل نے ان کے والد حضرت ابراہیم اسلام کے آنے پر گستاخی کی تھی، وہ جو ناشکری کیا تھا، کو اس پہ مارا؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا حضرت اسحاق نے اپنے زوجوں کو، کیا یعقوب علیہ السلام نے، یوسف اسلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون اسلام نے، داؤد اسلام نے، سلیمان اسلام نے، زکریا نے، یحییٰ نے، کیا کسی اور نبی نے مارا؟ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک صابر بندہ جو خدا کے ایک وحدانیت کو بنا رہا ہے، وہ کیسے مار سکتا ہے؟ عقل سے بعید ہے۔ آئیے ہم ایک سوال آپ کو یہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ قرآن شریف 33 سورہ احزاب آیت نمبر 32، آپ اوپر سے اگر 30 سے 32 33 سے جائیں گے تو یہ پوری آپ کو جواب مل جائے گا۔ یا نساء النبی لسن کحد من النساء ان اتقین فلا تخزن بالقول فطع الذین فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ تفہیم القرآن جلد 4 صفحہ
89 میں کہ اے نبی کی دونوں بیویاں تم معمولی عورت کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو اور دبی زبان سے بات نہ کہو، کیونکہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں نہ پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ اب اس آیت کو، سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 کو، آپ کسی بھی مفتی صاحب سے، علماء سے، حفاظ صاحب سے، یا جو بھی آپ کے نگاہ میں معتبر ہوں، ان سے جا کر پوچھئے کہ کس 2 بیویوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، کہ رسول کی کون سی 2 بیویاں تھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ امہات المومنین میں سے جن کے سبب سے یہ نزول ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، انبیاء مرسلین کوئی عام انسان تو تھے نہیں کہ ان کے جسم مبارک پر کیڑے پڑ جائیں اور پھر وہ پاؤں زمین پر مارنے اور پانی کا چشمہ نکلنے اور اس میں نہانے سے شفا مل گئی ہو۔ عزیزم، جب آپ غور کریں گے، یا کلام پاک میں تو معجزے بھرے ہوئے ہیں اور ہم معجزے کے بہت قائل ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی جو متزلزل کر دیتی ہے۔ لیکن صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پہلے ہم لوقا رسول کے معرفت جو ایک طبیب تھے، انہوں نے انجیل جلیل ان کے 4 رکوع کی 27ویں آیت میں، پھر ہم سلاطین کی کتاب میں جائیں گے، پرانا قدیم عہد نامہ کی جانب۔ لوقا رسول فرماتے ہیں کہ اور یشعیاء نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سورانی، یہ نام تھا نعمان سورانی، جس کو بعد میں نعمان کوڑی کہا جانا، جب اسے کوڑھ کا مرض ہو گیا۔ اب اس کی تفصیل جانے کے لیے ہمارے بچوں کے دامن وقت گنجائش نہیں، اسی پہ ہم اکتفا کریں گے کہ سلاطین، دوسرا سلاطین 5ویں رکوع کی 1، 11، 20 اور 27، یہ 4 آیت ہے، اس کا ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں، کہ پاؤں مار کر کے اور نہانے کے لیے کیڑے پڑ گئے تھے نبی کے جسم میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں کا واقعہ ہے جو کہاں جا کے پھر ضم کیا گیا؟ آئیے، نعمان شاہ ارام بن حدو کے لشکر کا سردار تھا اور اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے آرام کی فتح بخشی۔ وہ زبردست سورما تھا، لیکن کوڑھی تھا۔ آرامی دل باندھ کر کے نکلے اور اسرائیل کے ملک میں ایک چھوٹی سی بچی کو اسیر کر کے لے گئے، یعنی اپنے یہاں سے لے گئے، اور یہ زمان حضرت علیشہ علیہ السلام کا ہے۔ ہم جب حضرت علیشہ علیہ السلام کی زندگی میں آئیں گے پھر بتائیں گے بہت سارے واقعات، ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے۔ یہ یہودی چھوٹی سی ایک لڑکی تھی جو اسیر کی گئی تھی، اور عامی بادشاہ فوج کے جو سپہ سالار نعمان سورانی کے گھر میں ایک خادمہ کے حیثیت سے تھی۔ جب اس بچی کو پتہ چلا، یاد رکھیں یہ یہودی لڑکی ہے اور بہت کم عمر ہے، میں بہت اختصار سے آپ کی خدمت پیش کر چونکہ دامن وقت گنجائش بالکل ہی نہیں ہے۔ جب اس بچی کو پتہ چلا اس کا مالک کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہے، تو اس نے بتایا کہ اگر ہمارا مالک سامریہ میں ہوتے تو کب کی شفا پا جاتے، کیونکہ سامریہ میں رہنے والے نبی حضرت علیشہ علیہ السلام اسے یقیناً شفا دے سکتے ہیں۔ بظاہر یہ یہودی کی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، چونکہ بچی یہودی تھی، اور یہودی اپنے بچوں کو بچپن ہی سے موحد یعنی توحید پرست بناتے ہیں، وحدہ لا شریک کے ماننے والے بناتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ کمسن بچی یہودی لڑکی نے رب ذوالجلال نے اپنے علم اور عرفان کے مطابق ایمان اور یقین پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ میرا مالک نعمان سورانی کے لیے وہ نبی وہ کچھ کریں گے جو اسرائیل میں کسی نے نہیں کیا، اور یہی وجہ تھی کہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو شرمندہ نہ ہونے دیا۔ عزیزان گرامی، جب یہ بادشاہ شاہ ارام بن حدو تک پہنچی بات، تو اس نے شاہ اسرائیل یورام کے لیے ایک تعریفی خط لکھا، جس میں نعمان سورانی نے لیا، اس کے ہاتھ میں دیا، اور اپنے کپڑے اور نقدی وغیرہ تحائف لے۔ اس خط میں شاہ ارام بن حدو نے نبی حضرت علیشہ کو کوئی ذکر نہیں کیا، صرف یہ لکھا ہے کہ نامہ تجھ کو ملے، جان لینا کہ میں اپنے خادم نعمان سورانی کو تیرے پاس اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تو اس کے کوڑھ سے اسے شفا دے، یعنی شفا صرف شفا کے لیے درخواست کی گئی ہے۔ جب شاہ اسرائیل وہ خط پڑھا تو وہ غیظ و غضب ہو گیا، ایسے نامعقول درخواست، چیخا ہوا اپنے دربار میں، تیش میں آ گیا، اپنے گریبان چاک کے لیے کپڑے پھاڑ لیے اس نے، اور کہا کہ میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں؟ یہ شخص ایک امیر آدمی کو بھیجتا ہے کہ اس کے کوڑھ سے شفا دوں، سو اب ذرا غور کرو، دیکھو وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے، اور حقیقت میں شفا بادشاہ کے پاس یہ ہاتھ میں کہاں ہوتی ہے؟ شفا، اور وہ بھی کوڑھ سے شفا؟
یہ تو صرف بادشاہوں کے بادشاہ ید اللہ کے دست شفا سے جس کو مسح کر دے اسے شفا مل جاتی ہے آنے واحد میں، اور وہ جناب مسیح ہیں۔ بہرکیف جب مرد خدا حضرت علیشہ کے بادشاہ سے اس ناگوار صورتحال کے علم ہوا تو آپ نے اسے کہلا بھیجا، کسے؟ شاہ اسرائیل کو، کہ تو اپنے کپڑے کیوں پھاڑا؟ اب ایسا کر کے نعمان کو میرے پاس بھیج دے، کیونکہ محل میں ایسی قوت نہیں تھی، کیونکہ وہ بت پرست ہے۔ جان لے کہ اسرائیل میں خدا کا ایک نبی ہے جس میں کوڑ سے شفا دینے کی قوت ہے۔ جان لے کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے جس کو کوڑ سے شفا دینے کی قوت ہے۔ نعمان سورانی نے صرف کوڑ ہی کا مرض نہیں تھا عزیزو، بلکہ اس میں ایک اور مرض تھا، اور ہم آگے چل کر ابھی پیش کر دیتے ہیں سبوں، اور ہم سبوں میں بھی اور قیامت تک آنے والے میں بھی رہے گی۔ وہ کون سا مرض ہے؟ جب نعمان سورانی اپنے گھوڑے اور رتھوں سمیت حضرت علیشہ علیہ السلام کے دولت قضا پر کھڑا ہوا تو حضرت علیشہ نے نعمان سے شخصی ملاقات نہیں کی، بلکہ اپنے قاصد کو بھیجا اور اسے کہا کہ جا اسے کہے کہ یردن میں 7 غوطے لگا تو تیرا جسم بحال ہو جائے گا، تو پاک ہو جائے گا۔ نعمان کو اس بات پر بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ شفا یابی جس طرح آج ہمارے یہاں ہے، ڈرامائی انداز میں، خوبصورت انداز میں توقع کرتے ہیں کوئی ہماری جسم ہاتھ پھیرا اور شفا بچنا چاہے۔ نعمان غصے سے ناراض ہو کے احتجاج نے چلا کر کہا کہ مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ یشا حضرت علیشہ جو ہے گھر سے باہر نکل کر ضرور میرے پاس آئیں گے اور کھڑے ہو کر کے خدا سے دعا کریں گے اور میرے اس حصے پر اس جہاں کوڑ ہے وہ ہاتھ دست مبارک پھیریں گے تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ نعمان نے ایک اور عجیب جملہ بڑے ہی تحقیر اور سوالی انداز میں کیا تھا، کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کے سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں؟ کیا میں ان میں جا کر نہا کر پاک صاف نہ ہو جاؤں؟ ہو سکتا۔ سو وہ مڑا اور بڑے تنک اور قہر میں چل پڑا۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک بھید سے پردہ اٹھا دوں کہ نعمان سورانی میں 2 امراض تھے، جیسا ہم نے کہا تھا، ایک اور اسے دونوں امراض میں شفا کی ضرورت تھی، اور آج ایک تو ہم میں بھی اتم ہے وہی مرض، ایک کوڑ کا مرض تھا اور دوسرا غرور کا۔ وہ رتھ سے اترا نہیں، اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور حکم چلا رہا تھا۔ اس لیے حضرت علیشہ نے نعمان سے شخصی ملاقات نہ کی، وہ اس کے دونوں مرض کا شفا دینا چاہتے تھے، وہ اس کو ضرورت تھی۔ اور آج ہم سب کو قیامت تک آنے والوں کا پہلا مرض غرور کا مرض لاحق ہے، ہم کو بھی اس غرور کے مرض سے شفا کی ضرورت ہے، سب کو۔ چونکہ نعمان اپنے تکبر میں رتھ سے نیچے نہ ہوتا، اس کے بعد بتائیے وہ بتائے ہوئے طریقے پر کیسے غسل کرتا، لیکن جب کچھ عزیز و غصے سے مڑا تب ایک ملازم اس کے پاس جاتا کہ اچھا اگر نبی تو سے کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو کرتا کرنا کرتا۔ وہ تو سوچ میں پڑ گیا کہ نہانے کے لیے کہا نا تجھ سے، تیری فائدے کی بات ہے، اتر جا نہا لے۔ وہ گھوڑے سے اترا، سب سے پہلے تکبر کو توڑنا پڑا، اسے غرور کو توڑنا پڑا۔ پھر وہ جب اترا اور نہایا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں عزیزو، 6 دفعہ وہ غوطہ لگا چکا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن جب 7ویں دفعہ غوطہ لگا کر باہر آتا ہے تو اس کا جسم پاک صاف ہو جاتا ہے، اس طرح وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا کہ نعمان کوڑھی نے اپنے غرور کو نگلا تو کوڑ سے شفا پائی۔ نتیجہ کیا ہوا عزیزو؟ اسرائیل کا سچا اور مقدس خدا کا معتقد ہو گیا۔ پہلے وہ کیا تھا؟ مغرور اور جانی دشمن تھا وحدہ لا شریک کا۔ عزیزو، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم سوچیں غور کریں کہ ہم کتنے متکبر ہیں، کتنے غرور میں مبتلا ہے، جس کے بعد جو چیز اسی میں مبتلا ہے۔ اگر خدا نے اچھی آواز دی ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کسی کے پاس آواز نہیں ہے۔ ایک سے گلوکار ہو گئے، کسی کو حسن دیا تو اپنے حسن میں مبتلا ہے، کسی کو دولت دی تو دولت میں مبتلا ہے، حکومت دی تو حکومت میں مبتلا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے غرور میں مبتلا ہے۔ کب یہ بت ٹوٹے گا ہمارے پاس سے؟ کب ہم کلام کو سمجھ پائیں گے؟ عزیز، اب چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں رہی، اگلی نشست میں پھر ہم حاضر ہوں گے، لیکن چلتے چلتے آپ کی خدمت میں کہ ہم غور کریں آج کی گفتگو کے مطابق، اور اسکرین پر اختتام پر آپ کو واٹس ایپ، ای میل، اسکائپ جو بھی اویلیبل ہو، آپ آج کے فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا، آپ اپنی قیمتی راہ سے آگاہ کیجیے گا۔ مزید اگر آپ جاننا چاہتے صحائف انبیاء کے تو آپ ہمیں اپنا مکمل پتہ لکھ بھیجیے، ہم آپ کی خدمت عالیہ میں کتاب مقدس فی سبیل اللہ ارسال کریں گے۔ تو اگلی نشست میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق کتاب مقدس سوات لے کے پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔